جب میں اس کو ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میں یہ بات صاف طور پر کہہ دیتا ہوں، نہ ہمارا وکاس ہے نہ ہمارا ساتھ ہے۔ کیا ہم کو یہ قانون یہ بل منظور نہیں ہے؟ یہ ہر حالت میں واپس جانا چاہیے اور جائے گا ضرور۔ رکھیے گا، یہ سماجی انصافی کا ثبوت ہے کہ اس ملک پر، اس دھرتی پر مسلمانوں نے 800 سال کا حکومت 800 سال تک حکومت کی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ تمام اہم ملی تنظیموں کا ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، نمائندہ ادارہ ہے، اس کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب محمد ادیب صاحب، جناب محترم ضیاء الرحمان برق صاحب، جناب محب اللہ ندوی صاحب، ڈاکٹر خالد انور صاحب اور ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، اور اس اجلاس میں اس ہال کے اندر موجود ہر شخص ایک انجمن ہے، ان سب کے احترام کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ وقت بہت کم ہے، میں گفتگو اپنی 5 منٹ کے اندر سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو 10 سال سے بلکہ اس سے کچھ زائد عرصے سے ایک نعرہ سن رہے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اس کو میں 2 نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں، ایک بحیثیت ایک ہندوستانی شہری کے اور ایک بحیثیت ہندوستانی مسلمان کے۔ میں جب اس نعرے کو دیکھتا ہوں بحیثیت ایک ہندوستانی شہری کے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کا وکاس اور کچھ کا ساتھ۔ اور جب میں اس کو ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میں یہ بات صاف طور پر کہہ دیتا ہوں، نہ ہمارا وکاس ہے نہ ہمارا ساتھ ہے۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے وکلاء کی ایک سینئر وکلاء کی جماعت کے ساتھ میں اس بل کا ایک پوسٹ مارٹم کر دیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اور ہندوستان کے تمام سیکولر ایم پیز کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے۔ اس پر ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس پر اعتراض کریں اور ایک دفعہ کے اوپر ہم اعتراض کریں گے۔ جب جے پی سی ہم کو بلائے گا تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے اور وہ واضح موقف ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ تمام اہم ملی تنظیموں کا ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، نمائندہ ادارہ ہے، اس کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم کو یہ قانون یہ بل منظور نہیں ہے، یہ ہر حالت میں واپس جانا چاہیے اور جائے گا ضرور۔ ہمیں آپ کا ساتھ رہے گا، اور سنجے سنگھ جی اور ممبران پارلیمنٹ اگر اس میں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم کو یقین ہے کہ حکومت کو یہ بل واپس لینا ہوگا جس طریقے سے کہ اس نے اور تمام بل واپس لیے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آخری بات کہ اس دنیا کے اندر سماجی انصاف کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات بھی ہے، وہ ہندوؤں کا بھی خالق ہے، مسلمانوں کا بھی خالق ہے، ہندوستان کے نہیں دنیا کے ہر جاندار چیز کا وہ خالق ہے۔ وہ خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ مخلوق کے اوپر جہاں تعلق ہے دھرم کو ماننے کا، یہ اس کا ذاتی نظام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے کہا اعلان کر دو کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم تمہارا دین پر قائم رہو، ہم ہمارے دین پر قائم رہیں گے، لیکن سماجک نیائے، سماجی انصاف، سوشل جسٹس یہ ایک ملک کی نہیں دنیا کی آبادی کے ہر شخص کا حصہ ہے، لہذا سماجی ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سماجی انصافی کا ثبوت ہے کہ اس ملک پر، اس دھرتی پر مسلمانوں نے 800 سال کا حکومت 800 سال تک حکومت کی ہے تمام دھرم کے لوگوں کے اوپر، اور آپ نے تو 80 سال میں اپنی اوقات دکھا دی۔ یہ سماجی انصاف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے ہٹلر آئے، بڑے بڑے تاتاری آئے، بڑے بڑے جنگیز خان آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، تاریخ نے ان کو ہستی سے مٹا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر سماجی انصاف اگر اس ملک میں ہوا تبھی آپ کی حکومت باقی رہے گی، اگر سماجی انصاف ناانصافی اگر اسی طرح چلتی رہی تو آپ بھی بہت دن کے مہمان نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔